ایک موٹیویشن اسٹوری، ایک خوبصورت کہانی. جب تک آپ ڈرتے رہیں گے کوئی اور آپ کی زندگی کے فیصلے کرے گا. یہ ایک عاجز دکاندار رفیق کی مختصر کہانی ہے جس نے اپنے شہر میں ایک چھوٹی سی اگربتی کی دکان کھولی. اس نے خوبصورت خوشبو والی اگربتیاں لائے اور اپنی دکان کو محبت سے سجایا. وہ شائستہ تھا اور ہر گاہک سے نرمی سے بات کرتا تھا. آہستہ آہستہ لوگوں نے دکان کو نوٹس کرنا شروع کیا. صرف چند ہفتوں میں اس کا کاروبار چل پڑا. فروخت بڑھ گئی اور رفیق زیادہ لوگوں کو راغب کرنے کے لیے خوش تھا. اس نے باہر ایک بڑا بورڈ لگایا جس پر لکھا تھا، خوشبودار اگربتیاں ہماری دکان میں دستیاب ہیں. لوگوں نے نوٹس کیا، فروخت بڑھ گئی اور کامیابی خوشبو ہوا میں پھیلنے لگی. لیکن ایک دن ایک تیکھے لباس والا آدمی رکا اور بورڈ کو دیکھ کر تیوری چڑھائی. وہ دکان میں داخل ہوا اور رفیق سے کہا، ارے بھائی، یہ لفظ خوشبودار غیر ضروری ہے. تمام اگربتیاں خوشبودار ہوتی ہیں، اسے ہٹاؤ. رفیق ہچکچایا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ناراض کرنے یا بیوقوف نظر آنے کے ڈر سے راضی ہو گیا. پینٹر آیا اور بورڈ سے خوشبودار غائب ہو گیا. ایک ہفتے بعد ایک اور آدمی آیا. اس نے چشمہ پہنا ہوا تھا. تمسخر انداز میں بولا، تم نے ہماری دکان میں کیوں لکھا؟ یہ تو واضح ہے کہ تم کہیں اور کیا بیچو گے. رفیق نے ایک بار پھر سر ہلایا. پینٹر آیا اور ہماری دکان میں غائب ہو گیا. دن گزرے، ایک ماہ. ایک تیسرا آدمی آیا اور اس نے اور ایک دانشمندانہ مشورہ دیا. وہ اندر گیا اور بولا، دستیاب کیوں لکھا؟ اگر دکان کھلی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دستیاب ہیں. رفیق نے گھبراہٹ اور غیر یقینی میں اس نے ایک بار پھر پینٹر کو بلایا. اب بورڈ پر صرف اگربتیاں لکھا تھا. بالآخر کسی اور نے مشورہ دیا کہ یہ بھی بے معنی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگربتی کی دکان ہے، بورڈ کی کیا ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ہی بورڈ مکمل طور پر صاف کر دیا گیا. ہفتے مہینوں میں بدل گئے، گاہک آہستہ آہستہ آنا بند ہو گئے. دکان کے اندر کی گرم خوشبو خوف اور الجھن کے بھاری بدبو سے بدل گئی. رفیق جو کبھی فخر سے کھڑا ہوتا تھا اب خاموشی سے اپنے اسٹول پر بیٹھا، خالی بورڈ اور اس سے بھی خالی دکان کو گھورتا رہتا. ایک دن اس کا ایک پرانا دوست آیا. اس نے رفیق کی دکان کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا. رفیق نے سب کچھ بتایا. اس کا دوست باہر گیا، خالی بورڈ کو دیکھا اور واپس اندر آیا. کیا تم نے اپنا دماغ کھو دیا ہے؟ اس نے چلا کر کہا. تم نے ہر ایک کو اپنی شناخت مٹانے دی. وہ بورڈ تمہاری آواز تھا اور تم نے اسے خاموش کر دیا. رفیق کی آنکھیں بھر آئیں. اس دن اس کے اندر کچھ بیدار ہوا. اگلی صبح ہی بورڈ کو دوبارہ اسی طرح پینٹ کر دیا گیا جیسے کہ شروع میں تھا. خوشبودار اگربتیاں ہماری دکان میں دستیاب ہیں. گاہک واپس آنے لگے، فروخت آہستہ آہستہ بڑھنے لگی. لیکن اس بار رفیق نے ہر گزرنے والے کی بات نہیں سنی. اس نے اپنے فیصلے کی قدر کرنا سیکھ لیا تھا. زندگی میں آپ کا سفر آپ کی دکان ہے اور آپ کی اخبار ہے. خواب اور آواز اس بورڈ کی طرح ہیں جو باہر لگا ہوتا ہے. جتنا زیادہ آپ دوسروں سے منظوری مانگیں گے، آپ کی شناخت کے اتنے ہی ٹکڑے مٹ جائیں گے. مشورہ قیمتی ہے لیکن ہر مشورہ آپ کے لیے درست نہیں ہوتا. اگر آپ خوف کو اپنے فیصلے کرنے دیں گے تو آپ ایک ایسی زندگی جیو گے جو ہر کسی نے بنائی سوائے آپ کے. تو وہ خود پر بھروسہ کریں گے، ہمت رکھیں گے. ایک قلم خود سنبھالیں اور اپنی کہانی خود لکھیں، کیونکہ دنیا صرف انہیں یاد رکھتی ہے جو اپنی اصلیت کے ساتھ جینے کی جرت کرتے ہیں. کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب